محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ کیسے رکھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی عورت یہ یقین سے جانتی ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کا یا پھر اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں مسئلہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ترک کر سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جان کا خوف ہو۔ اگر بچہ بہت چھوٹا نہیں ہے، اس کو کچھ کھلا کے پلا کے یا پھر وہ خود سے کچھ کھاتا ہے تو آپ کچھ دودھ پلا دیں، کچھ کھلا دیں، اس طریقے سے اگر کام چل سکتا ہے تو آپ روزہ ضرور رکھیں، روزے کو یوں ہی نہ چھوڑیں۔ اب یہ حکم اس ماں کے لیے بھی ہے جس کے پاس بچہ ہے چھوٹا۔ اب ہمارے معاشرے میں وہ ماحول نہیں ہے کہ عورتیں اجرت پر یعنی کچھ پیسہ لے کر کسی بچے کو دودھ پلائیں، لیکن اگر ایسی عورت کوئی ہے ابھی بھی اس ماحول میں تو ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ روزہ رہیں گی تو ان کی جان کو یا پھر ان کی جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہیں اس کو خطرہ ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ روزے کو بعد میں رکھے، روزے کی قضا کرے۔ اب ایک بات اور یہاں پہ عرض کی گئی، رمضان کے دنوں میں عمومی طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ سونے کی طرف، نیند پوری کرنے کے نام پر بہت زیادہ سو رہے ہیں، سونے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، بیان کریں۔ اب صریح حکم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ علماء اکرام نے روزے کی حالت میں اس غرض سے سوئے رہنا کہ سوئے رہو اور ہم یوں ہی دن بھر کاٹ لیں گے، روزے کا پتہ نہ چلے گا، تو اس کو ناپسندیدہ سمجھا ہے، مکروہ جانا ہے، تو لہذا بلا وجہ نہیں سونا چاہیے۔ اور ویسے بھی اسلام بلا وجہ کسی کام کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بات اور دیکھیں کہ یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سونے والوں کا معاملہ، سحری کھائی اور سحری کھا کے سو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ سونے میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنی نماز فجر بھی قضا کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے کے روزے دار بن رہے ہیں جہاں پہ فرائض کا قتل عام ہو رہا ہے تو خدا را ایسا نہ کریں کہ ایک فرض کے چکر میں آپ دوسرے فرض کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سحری کھائیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ آرام کریں۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ اور عرض کرنا چاہوں گا، عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے ایام میں جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت شروع ہوا، لوگ اول وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو خیر یہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ اول وقت میں ہی فجر کی نماز پڑھیں۔ مرد حضرات کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بہتر ہے اور اسے افضل فرمایا گیا کہ آدمی فجر کو اس وقت پڑھے جب سفیدی تھوڑی ظاہر ہو جائے، مطلب روشنی جب ظاہر ہونے لگے اس وقت پڑھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ تھا۔ تو بالکل اس وقت نہ پڑھیں، بلکہ میری یہ رائے ہے، وقت ہے آپ چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن اگر آپ مستحب وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ جس پہ آپ نے مواظبت برتی، ہمیشگی برتی، وہ یہی تھی کہ آپ جب روشنی تھوڑی پھیل جاتی اس وقت آپ پڑھتے، یعنی چیزیں جب نمایاں طور پہ دکھنے لگتی اس وقت آپ پڑھتے۔ تو اس وجہ سے آپ فجر کو اگر ایسے وقت میں پڑھیں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز اشراق کے تعلق سے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا
کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور ذکر خدا کرتا رہا اور آفتاب بلند ہو گیا پھر 2 رکعت پڑھے تو اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو حضرات محترم، اگر آپ گھر میں جماعت کر سکتے ہیں چند حضرات، تو اگر آپ اس کے بعد جماعت کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے یا پھر ہٹ کے بھی آپ نے ذکر و اذکار کیا اور سورج بلند ہو گیا، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ کے بعد آپ نے جب اشراق کی نماز 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی تو آپ کو الحمدللہ حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ایسے عالم میں جب کہ آپ مسجدیں نہیں جا پا رہے یا پھر آپ گھر میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شخص یہ سوچے کہ جماعت سے میں پڑھوں گا نہیں تو ثواب تو ملے گا نہیں، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اس کی رحمتوں کو تلاشنا چاہیے، یہی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ ہم یقیناً نہیں جا پا رہے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں اور وہ ہماری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وقت جو حالات ہیں اس وجہ سے پیدا ہیں، تو جماعت بہرحال ساقط ہو گئی۔ تو اس صورت میں آپ جو ہے اگر گھر پہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اشراق کے انتظار میں رہتے ہیں تو مجھے اپنے رب کریم پہ بڑا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن وہ رب آپ کو ضرور بھی ضرور آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم، اسی اشراق کے فوراً بعد، بلکہ وقت وہی ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج کچھ بلند ہو جائے فجر کے وقت ختم ہونے کے بعد تو چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ فجر تاخیر سے پڑھیں اور اس کے بعد اشراق پڑھ لیں تو آپ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اور چاشت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعتوں کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک سونے کا محل بنائے گا۔ تو اب آپ نے اشراق پڑھی اور اشراق کے بعد آپ نے اگر چاشت کی 12 رکعت نفلیں پڑھ لی تو آپ کے لیے جنت میں الحمدللہ رب العالمین ایک سونے کا گھر آپ کو رب کی طرف سے بطور تحفہ ملے گا۔ اور اگر آپ نے 12 نہ پڑھی یا 12 آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو بھی آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور جان لیں، نفل نمازیں یہاں پہ تو فضیلت کے طور پہ 12 بیان فرما دیا گیا، لیکن نفل نمازوں میں کوئی قید نہیں ہوتی، آپ جتنی چاہیں اتنی نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت باتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت بھی ہمیں عطا فرما دے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن بھر میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرات محترم، ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں اور اس طریقے سے وقت کو اگر سونے میں گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قطعی طور پہ امام حسین کی غلامی کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ جو چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو حضرات محترم، آپ جو ہے اشراق کے بعد چاشت کا اہتمام کریں۔ اچھا، ایک معاملہ اور سمجھ لیں، چاشت کا وقت کب تک ہے؟ اشراق کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت شروع اور ختم دونوں برابر ہی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے اس میں بٹی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے اشراق ہے اور وہ کچھ بلند ہو جائے اس کے بعد چاشت ہے۔ لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اور جو میں نے علماء سے باتیں کی اس مسئلے پر، تو مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ اشراق کا وقت اور چاشت کا وقت دونوں کا شروع بھی وہی ہے اور ختم بھی۔ ختم یہ ہے کہ ظہر کے وقت سے پہلے زوال لگتا ہے، یعنی زوال تک اس چاشت کا وقت ہے۔ تو اگر کوئی صاحب کسی روز سو گئے، آنکھ نہ کھلی، تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم تک۔ لیکن حضرات محترم، حدیث شریف میں جو فضیلت و اہمیت ہے وہ نماز فجر کے بعد ہے۔
تو لہذا آپ حضرات زیادہ وقت سونے میں نہ گزاریں بلکہ آپ عبادتوں کی طرف آئیں۔ زیادہ سونا آپ کے لیے ایک طریقے سے مضر ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور جان لیں، اگر آپ روزے دار ہیں تو روزے کی نکاہت یعنی روزے کی کمزوری آپ کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ اور روزے کی کمزوری یوں نہیں کہ میں کھایا نہیں ہوں، میں پیا نہیں ہوں تو میں کمزور نظر آ رہا ہوں، نہیں، بلکہ عبادت کے ذریعے آپ اپنے اندر کمزوری لائیے۔ مثلاً قرآن مقدس پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر کمزوری نظر آنے لگے، نمازیں پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر کمزوری آنے لگے، تو حضرات محترم یہ ہے اصلی روزے کا مقصد اور بہترین عبادت کا طریقہ کہ آپ روزہ بھی رہیں، فرائض کی پابندی بھی کریں، قرآن مقدس کی بھی تلاوت کریں اور آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ ایک بات اور جانیں کہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ قرآن مقدس خود اس کی گواہی دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو حضرات محترم یہ قرآن کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تعلق کو اور مضبوط کریں۔ تو آپ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آدمی روز اول سے یعنی جس دن رمضان شروع ہوا اس دن سے لے کے 30 روزے جو آپ مکمل کریں گے، اگر آپ ہر نماز کے بعد 4 صفحہ پڑھیں تو آپ جو ہے آرام سے قرآن مقدس کو مکمل کر لیں گے۔ 8 کر لیں تو 2 بار، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کئی کلام مجید ختم فرما لیں گے۔ ہمارے بزرگان دین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ رمضان الکریم میں 63 مرتبہ کلام پاک مکمل طور پہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ سعادت نصیب عطا فرما دے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی راغب کریں کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کریں، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔